کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک دبلا پتلا خاموش تباہ انسان جس کے ہاتھ میں نہ کوئی تلوار تھی نہ بندوق، اس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو جھکا دیا؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مہاتما گاندھی کی۔ وہ شخصیت جس نے سچائی، عدم تشدد اور صبر کے ہتھیاروں سے ایک پوری قوم کو آزادی کا خواب دیکھنا سکھایا۔ لیکن گاندھی صرف ایک سیاسی رہنما نہیں تھے، ان کی زندگی ایک فلسفہ تھی، ایک تحریک تھی، ایک انقلاب تھا جو آج بھی دلوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایک وکیل جو جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کا شکار ہوا، کیسے ہندوستان کا باپ بن گیا؟ کیسے چرخہ اور نمک غلامی کے خلاف ہتھیار بن گئے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں اس عظیم انسان کی حیرت انگیز کہانی جو خود کو معمولی سمجھتا تھا مگر دنیا کے لیے غیر معمولی بن گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم رہنما کی جنہوں نے نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا کو اپنی جد و جہد، سچائی اور عدم تشدد کے اصولوں کے ذریعے متاثر کیا۔ محتاط گاندھی، جنہیں دنیا مہاتما گاندھی کے نام سے جانتی ہے، 2 اکتوبر 1869 کو پوربندر، گجرات میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام کرم چند گاندھی تھا جو ایک سرکاری افسر تھے، اور والدہ پوتلی بائی تھیں جو ایک مذہبی خاتون تھیں۔ ان کی والدہ کا اثر گاندھی کی شخصیت پر بہت گہرا رہا۔ گاندھی کی ابتدائی تعلیم پوربندر اور راجکوٹ میں ہوئی۔ ان کی تربیت میں سچائی اور عدم تشدد کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ بچپن سے ہی وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں پہلی بار بڑا فیصلہ کرنے کا موقع اس وقت آیا جب ان کے والد کا انتقال ہوا اور انہوں نے اپنے اصولوں کی بنیاد پر زندگی گزارنے کا عزم کیا۔ گاندھی نے 1888 میں لندن کا سفر کیا تاکہ وہ قانون کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ وہاں کی تعلیم اور مغربی ثقافت نے انہیں نہ صرف ایک وکیل بننے کا موقع دیا بلکہ ان کی اخلاقی اور روحانی بیداری کا آغاز بھی ہوا۔ لندن میں گاندھی نے انر ٹیمپل سے قانون کی تعلیم حاصل کی اور وکیل بننے کے لیے امتحانات دیے۔ لیکن ان کی زندگی میں سب سے اہم چیز جو تبدیل ہوئی وہ ان کی روحانی سوچ تھی۔ لندن میں رہتے ہوئے انہوں نے سچائی، عدم تشدد اور مذہبی تعلیمات پر غور کرنا شروع کیا۔ جنوبی افریقہ میں گاندھی کی جد و جہد نے ان کی زندگی کو ایک نئی سمت دی۔ جب 1893 میں انہیں ٹرین کے ایک ویٹنگ روم سے نکال دیا گیا تو یہ واقعہ ان کی زندگی کا سنگ میل ثابت ہوا۔ اس واقعے نے ان کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ انہیں سیاہ فام افراد اور ہندوستانیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ جنوبی افریقہ میں گاندھی نے سچائی اور عدم تشدد کے اصولوں پر زور دیا اور سول نافرمانی کی تحریک چلائی۔ یہ ان کے فلسفے کا آغاز تھا جو بعد میں بھارت کی آزادی کی جد و جہد میں استعمال ہوا۔ گاندھی 1915 میں جنوبی افریقہ سے واپس بھارت آئے اور وہاں آزادی کی جد و جہد میں حصہ لینا شروع کیا۔ ان کی قیادت میں بھارت نے کئی اہم تحریکوں کی شروعات کی جن میں غیر تعاون تحریک، جلیانوالہ باغ کا احتجاج اور نمک آندولن شامل ہیں۔ گاندھی نے اپنے عدم تشدد کے اصولوں کو اپناتے ہوئے برطانوی حکومت کے خلاف زوردار آواز اٹھائی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ نمک آندولن تھا جس میں انہوں نے 243 میل کی مارچ کی قیادت کی۔ گاندھی کی قیادت میں بھارت نے آزادی کی تحریک کی جدوجہد شروع کی۔ ان کی عدم تشدد کی سیاست اور سچائی کے اصولوں نے لاکھوں افراد کو آزادی کے لیے ایک ساتھ کیا۔ گاندھی کے عدم تشدد کے فلسفے کا عالمی سطح پر اثر ہوا۔ ان کے اس فلسفے کو مارٹن لوتھر کنگ جونیئر اور نیلسن منڈیلا جیسے عالمی رہنماؤں نے اپنایا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں آزادی کے لیے تحریکیں چلائیں۔ تاہم بھارت کی آزادی کے دوران تقسیم ایک مشکل مرحلہ تھا جسے گاندھی اپنی پوری کوششوں کے باوجود نہ روک پائے۔ گاندھی کے عدم تشدد کے فلسفے نے نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں امن کی تحریکوں کو جنم دیا۔ ان کا فلسفہ آج بھی دنیا بھر میں مختلف سماجی اور سیاسی تحریکوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ان کے اصولوں نے نہ صرف بھارت بلکہ عالمی سطح پر آزادی، انصاف اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد کو تحریک دی۔
30 जनवरी 1948 को गांधी का कत्ल एक ऐसी बदकिस्मती थी जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। इनकी मौत ने एक दौर का खात्मा किया, लेकिन इनके असूल और फलसफे ने दुनिया भर में अपनी अहमियत बरकरार रखी। गांधी की मौत के बाद भी उनके नज़रियात आज भी दुनिया भर में जीते हैं। इनकी ज़िंदगी के असूल सच्चाई, अदम तशद्दुद और मोहब्बत के बुनियाद पर आज भी आलमी सतह पर जिंदा हैं। मोहतात गांधी की ज़िंदगी एक ऐसी कहानी है जिसमें सच्चाई, मोहब्बत और अदम तशद्दुद की ताकत को तस्लीम किया गया। इनकी जद्दोजहद और फ़लसफ़ा हमें सिखाता है किसी भी जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमें अपने असूलों पर कायम रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।